ناظرین السلام علیکم، میں اقبال صاحبانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام ڈائیلاگ 360 میں آج میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے اعزاز کے ساتھ، ایک بڑی عقیدت کے ساتھ، ایک بڑے جذبے کے ساتھ ایک شخص نے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، اس سرزمین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور پولیس سروس میں ایک سینئر آفیسر ہونے کے باوجود وہ فرنٹ لائنر کے طور پر کام کرتے رہے، اور انہوں نے ہمیشہ شیروں کی طرح سے بزدلوں کی اور جو دشمن تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کیا، اور کئی بار ان پر فتح، لیکن پھر دشمن کے ایک گھات میں انہیں شہادت کا رتبہ ملا۔ میری مراد چودھری اسلم سے ہے، جو ایس ایس پی سی ٹی ڈی رہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سارے شعبوں میں کام کیا، لیکن یہ سی ٹی ڈی کا شعبہ جو خاص طور پر جو ہے دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر کے خلاف کام کرتا ہے، اور پولیس کا سب سے اہم ترین محکمہ شمار ہوتا ہے، اس کے وہ سربراہ تھے۔ آج میری جو ملاقات ہے وہ ان کی اہلیہ، ان کی بیوہ نورین اسلم صاحبہ سے ہے۔ ان سے ہم چودھری صاحب کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک شہید کی بیوہ کس طرح کی زندگی اور کس طرح کے جذبے اور کس طرح کے عزائم رکھتی ہے، اور آگے کس طرح زندگی کو اور اپنی فیملی کو لے کر چلتی ہے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں نورین اسلم صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ جی، چودھری صاحب کے تو 7 سال کمپلیٹ ہو گئے، شہادت کو 8واں سال سٹارٹ ہے، جس میں پاکستان کا پہلا آفیسر ہے جس پہ بایو پک بنی۔ مسلم کنٹری کے حساب سے پاکستان کا ہی پہلا بنا کہ یہ اعزاز اسی کو ملا۔ باقی انہوں نے جو کارنامے کیے وہ میڈیا کے تمام سامنے ہیں۔ شیر کبھی کسی میدان میں نہیں گھبرایا میرا، میں نے تو نہیں دیکھا، نہ عوام نے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد شہادت کے فوراً بعد مجھے آنا پڑا، میں نے فرسٹ ٹائم میڈیا کو ڈیل کیا اسی گھر کے اسی گیٹ پہ، جب بریکنگ نیوز چل رہی تھی شہادت کی یا شہید، مطلب زخمی کی یا شہادت کی، یعنی حملہ ہونے کی، حملہ ہو گیا تھا مگر کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ شہید ہو گئے یا زخمی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی پل وہ میرا خدا جس نے مجھے دل دے دیا، میں نے خدا سے مانگ لیا چودھری کا دل کہ میرے رب آج اس جسم کو چودھری کی روح کی ضرورت ہے، کہ چودھری اسلم کے کارنامے 4 6 10 لوگوں پہ نہیں ہیں۔ دشمنی کتنی ہے اس پاکستان کے اندر، جتنی چودھری کی اتنی کسی کی نہیں ہوگی۔ پھر اس کی فیملی، پیچھے چھوٹے میرے بچے تھے اس وقت، تو ان کو لے کر چلنا، چودھری صاحب کے کردار کو بھی اٹھانا سارا، کیونکہ اگر کردار کو بٹھا دیتے تو کردار رک جاتے ہیں، سٹاپ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کی کہانی میں دہرائے جاتے ہیں، کہ ہر وقت اس چیز کو ان رکھنا کہ کردار ہی زندہ رہا۔ انسان سارے دنیا سے جاتے ہیں، تقریباً آرمی کے اندر بھی کچھ کردار ایسے بڑے اہم ہیں جو آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ برسی کے حوالے سے ہو گیا، پیدائش کے حوالے سے ہو گیا، پھر چودھری کا 20 سال کا کردار ہے، تو میں اس کو دو ایک سال کے اندر ختم نہیں کر سکتی تھی۔ تو وہ طاقت میرے خدا نے مجھے اگلے 5 منٹ میں دی، اور اگلے 5 منٹ میں مجھے اللہ نے وہ عزت دی۔ ابھی تو جنازہ میں نے اٹھایا بھی نہیں تھا، دوسرے دن کا تھا، کہ میری بات میڈیا پہ یہ ہوئی کہ عوام کو حوصلہ ہونا چاہیے، ایک مشن کو بریک ملا کہ میرے لب کب کپائیں گے نہیں، میں اس شہید مرد مجاہد کی بیوی ہوں، تو یہ مشن آگے جاری رہے گا۔ صرف بریک ہو گیا کہ میرے بیٹے آنے میں ٹائم ہے۔ خدا کو شاید دیکھیں، منظوری میرے خدا کی ہے، شیطان بھی اسی دھرتی پہ ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور انسان بھی، مومن بھی اسی پہ، مجاہد بھی اسی پہ ہے، تو طاقت میرے خدا کی ہے۔ آج اگر میں یہ بات کرتی ہوں، میرے پاس چودھری نہیں ہے، صرف چودھری کے کردار کو لے کر آتی ہوں۔ جو میرے جذبات ہیں وہ 7 سال سے ایک جیسے ہی رہے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس بندی نے ڈبل بات کی ہوگی کبھی۔ اس وجہ سے مجھے ایک چیز کو ایک ٹائم تک، کردار تو ہمیشہ یادگار بنانا تھا، مگر اس ٹائم کو مجھے لے کر تھوڑا سا چلنا بھی تھا کہ ایک مائنڈ میک اپ لوگوں کا ہو جائے۔ میرے لیے لوگوں کی بڑی نیگیٹو بھی باتیں تھیں اس مارکیٹ میں،
अभी कल परसों एक जो प्रोग्राम हुआ जो नेजो साहब के वहाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आपसे हम इसलिए कनेक्शन में नहीं थे, आपका सुना आपने शादी कर ली। अच्छा, लोगों की राय है, ये लोग सोच सकते हैं। ये मेरी शहादत हर घर को खुदा नसीब नहीं करता, हर घराना शहीद का नहीं है। उसकी फजीलत, उसके बारे में ये नहीं जानते सारे लोग। आज दुनिया की चंद लम्हों की तकलीफ है ये हमारी, इसके बाद जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो क्या फ़ख्र करेंगे। ये आर्जी है ना, रह जाने वाली दुनिया है। बिल्कुल, ये दुनिया फानी है। तो जो हकीकी लाइफ है, अब्दी लाइफ है, ये सारे बेनिफिट वहाँ के हैं। बेशक। तो ठीक है, बंदा पैदा होता है, उसकी जो सोचें अलग होती हैं, हर इंसान की अपनी है। किसी को जीना है, किसी को दौलत कमानी है। चौधरी फ़कीर आया था और दोनों हाथों से खाली गया है। बाकी जहाँ मैं बैठी हूँ आके पूछ लें मुझसे सारा कुछ। उसने पाकिस्तान को खून दिया और किरदार भी करके गया। किसी मैदान में ना वो अमेरिका में रहा, ना वो लंदन में रहा। कोई बंदा ये साबित कर दे कि अमेरिका, लंदन, पाकिस्तान से आउटसाइड पे मेरे पास कोई एक बाथरूम जितनी जगह भी है, तो मैं कहूँगी चौधरी तो ड्रामा था। अच्छा, ये मुझे बताइए कि चौधरी साहब की जो आम यानी फैमिली जो लाइफ जो थी, क्योंकि जब हमारे यहाँ इस तरह के लीजेंड्स या ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसा एकदम रातों रात अल्लाह ताला एक इतने बड़े एजाज़ और इज़्ज़त से नवाज देता है, तो वो हमारे लिए एक मिसाल बन जाते हैं। लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ या जो फैमिली लाइफ थी, उस पर थोड़ा सा हमें बताएं। एक रात की बात नहीं है ये कि एक रात में खुदा ने उसको एजाज़ से नवाजा नहीं। वो 94 से ऑपरेशन लीड कराची पुलिस ने जितने भी ऑपरेशन जहाँ पे तकरीबन सारों ने घुटने टेके, वहाँ ने चौधरी ने उठाया है हर ऑपरेशन को। ठीक है, तकरीबन सारे सक्सेसफुल रहे उसके। बाकी जो घर की लाइफ है वो तो आप ज़ीरो समझो। नहीं मतलब वो कैसे मिजाज के, किस मिजाज के थे, किस तरह की? हाँ, मैं शादी ज़रूर करती है, एक बात है, अगर कोई मुझे चौधरी मिलता मिजाज के मामले में। अच्छा। चौधरी जैसा कोई नहीं। अच्छा, अरे मैंने पता है कितने प्रोग्रामों में एक बात दोहराई कि अगर उसकी दिल की बात करूँ ना, अगर वो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा ना था, उसके अंदर जो खुसूसियात है वो एक वली जैसी है। ये उसकी बीवी का दावा है। दिल हसीन तरीन होता है, और खुदा के पास क्या चीज़ जाती है? नीयत और दिल। नियत और ठीक है, तो उसके बाद वो अगर उन रास्तों पे बंदा चल जाता है तो वो बन जाता है। अच्छा, एक तासुर ये है कि वो बहुत सख्त गिर आदमी थे। के लिए। अच्छा, घर के लिए नहीं, घर में नहीं करते। अच्छा, घर में इतने सिंपल आदमी थे, आप सोच नहीं सकते। बाकी मैं नहीं कह सकती इस बंदे के बारे में ऐसा। गरीबों के दिलों में रहने वाला भी तो वो चौधरी था, जिन घरों को वो चलाता रहा। 300 घराने उसने चलाए, कफालत करता रहा छुप के, मुझसे भी छुपा कर। मैं अपनी दुनिया में होती थी, वो अपनी दुनिया वो में। तो बोला बीवियों से छुपा कर ही करना पड़ता है। नहीं तो बीवी भी यही काम करती थी ना। एक दिन हम बैठे, मैंने उनसे कहा कि मेरी डेथ हो सकती है असलम, मैंने आपकी ज़िंदगी में आपको बताए बगैर पैसा लगा दिया। बोला कहाँ? मैंने कहा बस वो कोई घर में रात भूखा सोई है, मुझे गवारा नहीं। कुछ दोनों की अदाएं मिलती थी। बोला आपने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता, मैंने आपको कभी बताया? अच्छा, माशाल्लाह। आप भी आज के बाद मुझसे ये डिस्कस नहीं करेंगी। तो फिर रास्ते एक ही जैसे, क्या समझ नहीं आई लोगों को? इस 7 साल में मेरे पास चौधरी नहीं है। मैं खुद अल्लाह ताला ने शहादत का दर्जा दिया। उसने ये शहादत की तमन्ना तो उसको बहुत थी, हर उम्र में अपने लिए शहादत की तमन्ना। पहली नज़र पड़ते ही काबा से कि नौरीन को ज़िंदगी देना मेरे मालिक। आपने चूँकि ये जिक्र छेड़ दिया, तो कितने उम्र आपने? मैंने 40 उम्र की और एक हाजी अकबर किया है। माशाल्लाह। चौधरी साहब ने 37 या किए हुए। 37 किए। अच्छा, उनका हज नहीं हो सका था, शहादत आपने हो गई। बात की कफ़ालत के हवाले से, तो ये भी मेरे इल्म में है कि आपके जहन में कोई ट्रस्ट बनाने का एक ख्याल है चौधरी असलम साहब के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताइए। जी इंशाल्लाह, मैंने चौधरी असलम फाउंडेशन बनाई हुई है, अभी रनिंग नहीं की इसकी। उसकी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह, किसी अच्छी जगह पे रख के करेंगे, सबको बुलाएंगे। अनाउंसमेंट मैंने कुछ शहर में ऐसी बातें गर्दिश करती सुनी कि जी फंडिंग हुई है चौधरी साहब की। आज तक चौधरी असलम की फैमिली ने अपना पैसा खुद लगाया है किरदार के ऊपर। अच्छा, इसको हम बात को आगे बढ़ाएंगे, हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है,
اور جب بریک سے واپس آئیں گے کیونکہ بات یہ ذرا طویل ہوگی تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اسی طرح سے آغاز کیا جائے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو نورین صاحبہ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ان پہلوؤں پر جاننے کی کوشش کریں گے جو عموماً لوگوں کی نظر میں نہیں آتے. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ چودھری اسلم جو شہید ہیں اور ان کا دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے لیے بہت کام ہے اور بڑا نام ہے، اور ان کی اہلیہ نورین صاحبہ سے آپ گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کے دوران یہ ذکر ہوا کہ اپنے اپنے لیول پر میاں اور بیوی دونوں کچھ لوگوں کی خفیہ طور پر کفالت کر رہے تھے، لیکن ایک خیال آیا بیوی کے دل میں کہ خدا نہ خواستہ اگر میں مر جاؤں تو جو میرے شوہر کی کمائی سے جو مجھے وہ دیتے ہیں وہ میں دوسروں پر خرچ کر رہی ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ میں ایسا کام کر رہی ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں میں کل مر جاؤں، تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ کام اس طرح سے کیا ہے. اس پر یہ انکشاف ہوا کہ چودھری اسلم نے کہا کہ میں نے کبھی تمہیں بتایا تو تم بھی بس آئندہ نہ بتانا. خیر انہیں شہادت کا رتبہ ملا، اور اب آپ نے نورین سے سنا کہ 37 عمرہ انہوں نے ادا کیے اور 40 عمرہ اور ایک حج اکبر نورین صاحبہ کو ملا. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو کفالت کا جو سفر تھا اب اس کی آگے کیا راہیں ہیں اور کس طرح سے وہ آگے بڑھنے جا رہا ہے. یہ بات ایسی ہے کہ میری خیال تو مجھے شروع سے یہ بیچ میں مطلب 1-2 سال 3 سال پہلے تھا. میں دبئی میں تو میں نے آ کر اس کو بنا دیا تھا فاؤنڈیشن کو بنے ہوئے 4 سال پہ میں نے رن نہیں کی تھی کیونکہ جب تک آپ وہ پریزنٹ نہیں ہوتے تو کام صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے بلیک وائٹ سارے دھندے زمانے میں نے بھی سنا. جی پر میرا کام چیلنج ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا کیونکہ میں ایک شہید کے گھرانے سے تعلق ہے. میرا ایمان کیا ہے اس خدا پہ، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. شہید کو ایسی چیزوں کی ضرورت تو نہیں مگر ایک نام ایک کردار بنا ہے چودھری اسلم اس کے لیے. تو اس نام کو زندہ جاوید رکھنے کے لیے ہم یہ صدقہ جاریہ چودھری اسلم کے نام سے کرتے کریں گے. تو اس کو رن کرنے کے لیے میرا بھی ارادہ ہے کہ میں جون جولائی کے اندر اسٹارٹ لوں گی. پورا اس کی پلاننگ کے اوپر آؤں گی کہ ہم اس کی تقریب منعقد کریں گے، عوام کو بلائیں گے. اس میں صافی حضرات بھی ہوں گے، میڈیا سارا ہی ہوگا کہ میں کوئی چیز چھپ کر نہیں کروں گا. آج تک میں ریکارڈ پہ رہی ہوں تو ہر چیز ریکارڈ پہ کروں گی. اور دوسرا یہ کہ میں جب حج کر رہی تھی 2014 کی بات ہے، حج اکبر جب آیا تھا اسلم کی شہادت کے بعد، تو میں نے اپنے خدا سے طواف کے بعد دعا مانگی کہ میرے رب میری سلیکشن کر رہا، تم نے مجھے بنایا کسی مقصد کے لیے. اسلم تو مجھ سے لے لیا اور اگر مجھے زندہ رکھا ہے تو میں اللہ کی خوش ندی کے لیے کام کروں. صحیح عزت مجھے مل چکی. اسلم کے جانے کے بعد بھی میں نے خدا سے عزت مانگی. میرے رب نے میری گود میں جی بھر کر عزت دی. کیوں رب سے بہتر آپ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بے شک. اور جو طاقت دینے والی وہ خدا ہے، عزت بھی اور ذلت بھی. کچھ شہر پسند کچھ چیزیں تو آپ کے ارد گرد ایسی گھومتی رہتی ہیں، آپ کچھ لوگوں کا مجھے بھی نہیں رکھتے. جی جی. مگر وہ خدا ہے جس عورت کو طاقت دے کہ میں نے تو کام نہیں کیا کوئی بھی، میں نے چودھری کے کردار کو اٹھایا. تو آگے جو میرا کام ہے وہ انسانیت کی خدمت کا ہے.
ठीक है सियासत का कोई काम नहीं है। मैं लेना चाहती तो मेरे पास बहुत ऑप्शन थे, बहुत ऑप्शन थे। सिर्फ इस आवाम की वजह से कि मैं 2 मिनट में दे मारूंगी इस्तीफा मिल गए। आज इस वक्त जो आवाम मेरे साथ रही वो मेरी पावर है। ठीक है कि मैं मिनिस्ट्री से पहले अवामी पावर रखने आई हूँ। मैंने पब्लिक के प्यार को देखा है, चौधरी के किरदार के साथ उन्होंने मेरे साथ मिलकर किरदार को निभाया है। मैं अकेली स्टार्ट लेने वाली, मेरे पीछे खड़े होने वाले लोग, चाहे एक कॉल की आधी रात की आए तो भी उनके जज्बे हैं। मैं उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती आवाम की, और मैं उस मीडिया का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती जो मेरे साथ मिलकर चलता रहा, ठीक है इस किरदार को पब्लिक तक लेकर आता रहा, आवाम दुनिया तक। तो बहरहाल इरादा यही है कि इस जून जुलाई के अंदर मेरा अपना कि मैं इसको लॉन्च करूँगी। फिर कुछ लोग ऐसे अच्छा। हैं जो फंडिंग करेंगे इस ठीक। मामला में, तो ट्रांसपेरेंट काम होगा मेरा, ये मेरा दावा है। अच्छा आपने जैसे कहा मीडिया के हवाले से, तो चौधरी साहब पर एक फिल्म भी बन रही है और उसमें चौधरी का किरदार तो उनके साथी भी हैं और उनके गालिबन कज़न भी हैं। नहीं कज़न अच्छा वायरल मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि वो उनके कज़न भी हैं या उनके गांव के हैं शायद। गांव से थोड़ा सा पहले हैं। जगह है, उस जगह ओके लेकिन बहरहाल वो बहुत रिजेंबल करते हैं, अच्छा उन लेकिन उसमें उनकी बेगम का कैरेक्टर कौन कर रहा है? चौधरी की बेगम का जी सनम कर रही है, अच्छा सनम फाखिर कर रही है, पुरानी एक्टर है। हाँ हाँ फिल्म एक्ट्रेस है सना। जी जी अच्छा पहले तो मुझे उन्होंने डायरेक्टली जब मुझसे फर्स्ट मुलाकात की नियाला आज ने, हाँ मेरी दुबई की फ्लाइट थी, मेरे पास 10 मिनट से गिर गई। उसके बाद मैंने कहा मैं वापस आऊँगी 3 दिन में, फिर आपसे बात करूँगी। ठीक है तो कहने लगी आप मुझे साइन दे सकते हैं इस मूवी के। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे आवाज़ इंडिया से, तो मैं क्यों चाहूँ, मेरे पाकिस्तान के लिए काम हुआ है, मैं चाहती तो पाकिस्तान, ये शौक मेरा था तो चौधरी की मूवी के लिए, ये ठीक मेरी है। सोचती हूँ। ठीक है फिर इंशाल्लाह आगे अच्छा राइटर मिलेगा तो उसको आगे, क्योंकि एफर्ट्स मेरी 7 साल जितनी दुनिया को नजर आती है इतनी आसान है नहीं जिंदगी तो ये पर्दे के पीछे एक कहानी है, इसको मैं ऑन करूँगी ठीक है। कि गैरत तो सीने में होती है और औरत को कोई बेगैरत बना नहीं सकता। बड़ी हरकतें हुई हैं ऐसी और मुंह तोड़ जवाब दिए गए, बहुत कबूल है। हर औरत एक जैसी नहीं होती और बहुत सारी दुनिया ने इस बात को चेकिंग पे डाला 4 साल। मॉडर्न लेडी है, ठीक है, ये बातें इसकी हवा में है। 2 साल गर्दिश की सारी बातें बहुत ही कट मीडिया ने खुद अच्छा। एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी किया आप पे। अच्छा आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैंने तारीख के हवाले से जब पूछा तो आपने कहा कि कज़न नहीं है वो हमारे, लेकिन कज़न मैं हूँ। तो आप मतलब ये कि ये खानदान से हो ना, जी बेटे जी तो जी अमेरिका के बेटे हैं। मैं उसको ज़रा सा सॉफ्ट करना चाह रहा हूँ गुफ्तगू को कि ये फिर पसंद की शादी थी दोनों की बचपन की कोई पसंद की नहीं। हाँ मैं वो पूछना चाह रहा था कि चौधरी साहब आपको पसंद करते थे या क्या? वो करते थे मिलने वो या हवाई फायर वाला है कि हम अच्छा। उठा के ले जाएंगे, आप वैसे भी पे हो जाएंगे, किसी से शादी करेंगे। अच्छा। धमकियों वाला था। अच्छा तो मैं पुलिस वालों से डरती, अच्छा मुझे पसंद नहीं। अच्छा पर जब वक्त पड़ा तो वफा करके दिखानी किसी का नाम जिंदगी और भी यही है। फिर आज उस डिपार्टमेंट से आज मैं अपने बच्चों को जब वर्दी में महसूस करती हूँ तो मैं माँ हूँ, मेरा जज्बा क्या होगा ये हर बंदा नहीं समझ सकता। ये मेरी आखिरी आंख बंदों में अपने बेटों को स्वर्ग, ये मेरा हक है। वो तो मेरा ख्याल है उनको शायद सन कोटा में मिले भी गा ये। मिलेगा या देखते हैं क्या करना है, वो आवाम के सामने मीडिया के सामने साथ होगा। अभी तो बड़ा मैदान पड़ा है खेलने के लिए। ठीक है ये खिलवाड़ है ना मुझसे, कह तो मैं कई बार चुकी हूँ। मेरे सामने जब शहादत हुई तो इरफान बहादुर साहब भाई बेटे की हैसियत से चौधरी साहब के साथ रहे हैं, उन्होंने ही उनको हाथ पकड़ कर चलना सिखाया आज इस मैदान में। मुझे उन्होंने 2 से 3 महीने का टाइम दिया कि नोटिफिकेशन आ। मैंने कहा देखो जनाब मैं ये नहीं कहती, रिक्वायरमेंट जो भी होगी हम पूरी करेंगे। अगर मेरे बेटे नहीं होते तो क्लियर बोलती हूँ नहीं है इस काबिल, वो चौधरी का खून ही नहीं, शम्स ही नहीं है, तो मैं कैसे, मैं तो सच्चाई को मानूंगी ना, मैं क्यों अपनी औलाद के ऊपर पर्दा डालूंगी? नहीं, जो बात सच्ची होगी सच्ची करूंगी। पहले अपने घर में इंसाफ देखूंगी फिर मार्केट में आऊंगी। मैं चौधरी असलम के किरदार को खराब नहीं कर सकती। ठीक
तो मुझे ये बोला गया कि बस कर रहे हैं फलां हो रहा है असेंबली, मेरे बेटों के लिए असेंबली हॉल क्यों? इससे पहले शहीदों को कितनी असेंबलियों से पास किया, बिल को मंजूर किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट में तमाम शहीदों को चैलेंज कर सकती हूँ इसी बात की। ठीक है, और बता दूंगी वक्त के साथ अभी क्या करना है, मैं सारी बात नहीं करूँगी। ठीक है, ओके, टाइम है थोड़ा सा। ठीक। चले हम एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं, और जब वक्फे से आएंगे तो हमारे साथ ज्वाइन किया है हमारी को होस्ट नाज आरिफ ने। तो नाज आरिफ से भी हम चाहेंगे कि वो थोड़ी सी आपके साथ गुफ्तगू करें। तो एक वक्फे पे जाते हैं। नाजरीन, नौरेन की गुफ्तगू आपने सुनी, और एक बहादुर औरत इनमें कहीं ना कहीं मुझे महसूस होती है, और जिस तरह का इनका पुरअज़्म लहजा है, तो वो यकीनन एक शहीद की बेवा का ही हो सकता है। तो एक वक्फे से जब वापस आते हैं तो नाज आरिफ हमें ज्वाइन करेंगी, और नाज आरिफ भी नौरेन साहिबा से कुछ बातें करेंगी। होम टीवी और होम टीवी का प्रोग्राम डायलॉग 360, और हम असलम चौधरी के घर पर मौजूद हैं। उनकी अहलिया के साथ नहायत निडर खातून नौरीन असलम से गुफ्तगू करेंगे, और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कुछ सवालात करूं। सुना है आप चली गई थी, फिर वापस क्यों आई? जी, जब चौधरी साहब की शहादत हुई थी तो मैंने बिल पेश कर दी थी कि मेरे बच्चे पाकिस्तान में ना रहें, क्योंकि सरबरा कोई नहीं था एक माँ के सिवा। मतलब जैसे कोई बाप दादा मतलब थे, मगर जो लीड मैंने करना था ना वो कोई नहीं कर पा रहा था। तो उस वजह से चौधरी साहब ने कहा था कि अगर ऐसा वक्त आ गया, आपने हुकूमत सिंध से कहना है मेरे बच्चों को बाहर एजुकेशन ग्रेजुएशन कराए, फिर वापस आकर अपनी धरती की खिदमत करेंगे, अपने बाप के नाम को गिरने मत देना। अपने बेटों से भी ये बात की उन्होंने, छोटे बेटे से सब, कि मुझे आप पे बहुत उम्मीद है कि आप अपने बाप का नाम नहीं ख़राब होने देंगे। तो ये उम्मीद अटल है। बाकी में इन्होंने मुझे शिफ्ट किया था, तकरीबन 1 साल का इन्होंने वहाँ रेंट पे किया था, और 1 ही साल की फ़ीस हुई थी। बाद में मेरे बच्चों को वहाँ स्कूल से आउट कर दिया था, तो बस 1 साल फिर मैंने एक्स्ट्रा किया। फिर मुझे बार बार 10-15 दिन में ट्रैवलिंग करनी पड़ती कराची के तमाम मामला थामने पड़ते, इधर की भी सेटअप उधर का भी सेटअप, फिर काफ़ी मामला थे मेरे। तो लिहाजा एक ख्याल एक रात आया कि मौत खुदा हर जगह, तो मुझे अपनी धरती पे जाना चाहिए। मुझे सूट नहीं की ये चीज़। चौधरी असलम का 20 साल का किरदार 2 साल में मैं कैसे मिटा देती। बिल्कुल। फिर जहाँ तक ये किरदार सारी दुनिया ने देखा, मैं लीड करती रही, पर मुझे जिस डिपार्टमेंट के लिए माथे का झूमर था चौधरी असलम, कुछ किरदार उनका मेरे साथ मिलकर चलने का नाम ज़िंदगी है। मैंने ये नहीं कहा कि ख़र्चा वो करे, ख़र्चा मेरा ही होता है हर बार। चौधरी पे जितना भी करूं तो कम है, क्योंकि उसके किरदार इतने बड़े हैं। सही। तो बहरहाल पार्टिसिपेट नहीं किया गया। शुरू में 1-2 बरसियाँ CID से ने की थी, उसके बाद बाय बाय हो गया। जो फिर मैंने स्टैंड लिया वो ज़माने ने देखा है। मैं एक घरेलू बंदी थी, अपनी मतलब बिज़नेस चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को, इंटीरियर को, सारी चीज़ों को मैं लीड किया करती। चौधरी असलम सिर्फ अपने किरदार थे, सर्विस में रहे और फुल टाइम जॉब दी। बिल्कुल, वो सभी जानते हैं। 18 दिन घर ना आना, मैंने हकूक़ भी बख्शे हैं उस चौधरी असलम को अपने। इधर वाइफें होती हैं जो सीटों पे बैठे होते हैं, शाम उनको घुमाना भी है तो डिनर भी करना होता है। हमारी ऐसी शक्लें नहीं थी कि हम डिनर चौधरी के साथ करते हैं। कभी एक दावा मेरा, एक मैंने डिनर किया उसके साथ, वो भी उसकी वजह से किया है। क्या आप नाराज़ हैं पूरी ज़िंदगी? जब ब्लास्ट हुआ था उसके 1.5 साल बाद, कितने साल गुजरे होंगे, समझो कि 18 साल
کے بعد ایک ڈنر آیا، مگر جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں پہ ماحول ایسا بن گیا تھا، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے چودھری میں زندگی میں نہیں پچھتا سکتی، اگر آپ کو میری وجہ سے کچھ ہو گیا میں خود کو معاف نہیں کروں گی، میں قربانی دوں گی۔ روکتے ہیں فیملی کے لوگ بھی، پر جب باتیں ایسی آ جاتی ہیں نا، جہاں خدا کا نام، کربلا کے واقعات، وہاں عورت گھٹنے ٹیک دیتی ہے اپنے مرد کے، کہ جاؤ تمہارے لیے، تمہیں میں نے سجدوں میں مانگا، خیراتوں میں مانگا، سانسیں میرے رب کی ہے، دہشت گرد اس بات پہ بالکل خوش نہ ہوں کہ میں وہ عورت نہیں ہوں جو روتی۔ آپ بھی ان کے ساتھ ڈٹ کے چلی، اکیلے میں چلی نا بعد میں۔ چودھری تو فرنٹ لائن رہا سروس کے حوالے سے، اس نے اپنی مسز کو کبھی بھی، وہ کیا غیرت مند مرد تھا، وہ زمانے کو پتا ہوگا، چودھری نے اپنی بیوی کو کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں لایا، اور جب میں آئی تو وہ شہادت کا مقام تھا، باعث مجبوری تھی، میرے علاوہ کون ڈیل کر سکتا تھا۔ اچانک سارا کچھ اتنا پریشر آپ پہ، آپ باڈی دیکھ کر ابھی گھر تک نہیں پہنچتی اور آپ کو ساری چیزیں گھیر لیتی ہیں۔ میرا پہلا سٹیپ ہے، اور خدا سے مانگی ہوئی دعا وہ قبول ہو گئی کہ مجھے سینے میں وہ دل دے دیا کہ اے میرے رب مجھے غیرت کی موت دینا، مجھے منظور ہے، کیونکہ میں چودھری، میرا غرور ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اور ظاہر ہے سنتے ہیں کہ مرد کے پیچھے ظاہر ہے کوئی ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے ایک عورت کا اور ایک بیوی کی شکل میں پیشن کامیابی جبھی تقریباً پیشن گوئیاں میری 18 سال اس کے ساتھ چلی ہیں، ہر پیشن کوئی اٹل اور ڈن تھی۔ یہ بات لوگ کہتے ہیں نا کہ شیر میدان میں نہیں گھبرایا، بابی آپ کے سامنے کیوں گھبرایا؟ میں نے کہا میری جوانی کی قربانی پہلے، ساری عمر کی قربانی ہے، اور ایک دو طرح قربانی دے رہی ہے، وہ دولت جمع کر رہی ہے، پھر ہم جا کے گھر باہر بناتے ہیں، صحیح بات ہے، وہ بھی ہم دعویٰ کر کے بیٹھے کہ آ کے چیک کر لو۔ چودھری نے نہیں، چودھری نے جو کیا لیا لوگوں سے، وہ 300 گھرانوں کی کفالت کی ہے۔ اچھا، میں یہاں یہ سوال بھی ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ ماں یا بیوی کس روپ میں آپ نے خود کو زیادہ بہتر پایا؟ ماں کا جذبہ، ایک سینے میں دل، وہ سبھی کے پاس ہوتا ہے، میرا تھوڑا سٹرونگ، میرے بچے کہتے ہیں ماما آپ ویسی ماما نہیں ہیں، آپ ہر وقت اپنے پاپا کے چکر میں رہتے ہیں۔ میں وائف بہت سٹرونگ، میں نے چودھری اسلم کی ماں کو، اس کی وفا میرے آگے نہیں چل سکے، میں بیوی ہوں، ماں نہیں چودھری کی، پر دعویٰ کرتی ہوں اپنی وفا کا اس کا۔ آج کہ جو میں نے تنہائی میں سفر کیے، سارے معاملات میرے ساتھ ہیں، مجھے معلوم ہے، وہ ابھی میں آن نہیں کروں گی، انشاءاللہ آئیں گے میرے بچے، ذرا ایک سفر کر کے اپنی منزل کے تک پہنچ جائیں، انشاءاللہ کردار تو چلتے رہیں گے، میں یہ تو نہیں ہے کہ میں جی کردار، میری جب تک سانس ہے میں اس کردار کو نبھاؤں گی۔ چودھری نے کردار پاکستان اس دھرتی کے لیے، اس عوام کے لیے کیا، نبھانے میرے ساتھ عوام آئی ہے، اور میرا میڈیا چلا، تمام میڈیا کی میں ہمیشہ شکریہ بہت ادا کرتی ہوں، کیونکہ ان کے کردار رہے، میری آواز کو بلند کیا میڈیا نے کیا، ورنہ بولے روڈ سے کون سنتا چار لوگ۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے نا، وہ ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے۔ یہ کیا جب برسی آتی ہے، پریشرائز ہوتے ہیں سارے معاملات، کیوں؟ اس کا مطلب ایک عورت سے گھبرا گئے، وہ تو گھر کی ہے، میں نہ کسی بزنس میں ہوں ابھی فی الوقت، نہ میں کسی جگہ پہ ہوں، ہاں میں سی او بنوں گی اپنی فاؤنڈیشن اچھا، کی۔ گفتگو کا رخ اس طرف آ گیا ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ کے ساتھ کئی وعدے کیے گئے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی وعدے، وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے۔ ہاں وعدے تو میرے ساتھ بہت کیے تھے، بلاول صاحب میرے گھر آئے تھے تو بولا کہ آپ بھی دلیر، میں نے کہا اس بات کو چھوڑیے، بات معاملات آگے کیجئے، چودھری صاحب کی شہادت ہوئی تھی تھوڑی، تو بولا یہ بچے آئیں گے گریجویشن کر لیں گے، پھر یہ بات دبئی میں بھی چلی، انہوں نے کہا جی بچے جب گریجویشن کر لیں گے تو بچے اپنی سیٹ پہ آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرا کردار، چودھری اسلم کا کردار پورے پاکستان پولیس کے اندر چیلنج کرتی ہوں، مل جائے تو میں سر چکا دوں گی کہ میں غلط ہوں۔ انہوں نے اس شہید کی بیوہ کو روڈ تک لایا ہے، ابھی لائیں گے یہ مجھے۔ بڑی بہادری کے ساتھ آپ ظاہر سفر کر رہی ہیں۔ یہ اگر اتنے اچھے ہوتے نا، نوٹیفیکیشن مجھے گھر میں ٹرے میں دیتے کہ چودھری اسلم کا اتنا بڑا کردار ہے، آپ نے بھی جوانی قربان کی ہے، آپ یہ نوٹیفیکیشن 2 بچوں کے لے لیں۔ میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا 2 DSP بیٹے لے لیں،
اس معاملے پہ جائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ساری چیزیں میں شو نہیں کر سکتی کیونکہ میری مجبوری. میں ایک ہوں تو کروڑوں دماغ ہے میرے آگے. میرے پاس رب کی دی ہوئی طاقت ہے. چلیے آپ سے آگے گفتگو کرتے ہیں اور سہوانی صاحب شریک ہوں گے پروگرام میں شرکت کریں گے اور اسی پروگرام کو لے کر چلتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. ہوم ٹی وی کا پروگرام ڈائلاگ 360 اور ناز عارف جو میرے ساتھ ایک کو ہوسٹ کے طور پر اس وقت موجود تھیں، انہوں نے نورین صاحبہ سے کچھ باتیں کی اور نورین صاحبہ کا جذبہ اور ان کی باتیں اور ایک عورت کا یہ دعویٰ. عموماً ہمیں فخر ہوتا ہے ماں ہونے پر خواتین کو، لیکن کسی عورت کا یہ دعویٰ کہ مجھے بیوی ہونے پر فخر ہے، ماں ہونے کے لیے شاید میں اچھی ماں نہ ہوں لیکن میں اچھی بیوی ہوں، اور میں نے چودھری اسلم کے ساتھ وفا اس طرح سے نبھائی ہے کہ اس کا وعدہ مسجد نبوی میں کیا تھا. تو مسجد نبوی اور حرم شریف میں جو وعدے ہوتے ہیں وہ اللہ ان کا گواہ ہوتا ہے اور نبی ان کے گواہ ہوتے ہیں. اور نورین نے ہم ان کو ان کی ظاہری زندگی میں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے اندر کی ایک جو خدا ترسی اور درویشی ہے وہ ان کی باتوں سے جھلکتی ہے، جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. نورین صاحبہ سے مختصراً بات کرتے ہیں اور اسی سوال کو میں ان سے مختصراً دوبارہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو چودھری اسلم فاؤنڈیشن جو بننے جا رہا ہے، جس کا افتتاح آپ جو ہے وہ جون جولائی میں کرنے جا رہی ہیں، اس کے کوئی جو یعنی مقاصد ہیں ان میں صرف لوگوں کی کفالت کرنا ہے یا کوئی ہیلتھ، کوئی ایجوکیشن، کوئی ایسے منصوبے جن کی پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور پر غریب اور جو متوسط درجے کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کا اس میں کوئی وہ ہے؟ جی میں اس بات پہ دراصل کچھ چیزوں کو میں نے میڈیا میں دیکھا، کبھی سوشل پہ بھی چلی جاتی ہوں، کبھی کبھی کوئی ایک پروگرام کسی گاؤں کسی دیہات سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے کسی عورت کا، بزرگ بوڑھی عورت کا جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، وہ روٹی چٹنی کے ساتھ کھا رہی ہوتی ہے پر ہاتھ بلند خدا کی طرف کرتی ہے کہ میرے مالک یہ بھی عنایت ہے. بے شک. پھر کیا خیال آتا ہے، یہ بات رہنے دیں کہ مجھے وسیلہ بنا. میں نے اپنے حج میں اپنے خدا سے کہا تھا مجھے وسیلہ بنا اس عوام کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے وائٹ کالر. باقی جہاں تک ہاتھ جائے گا پورے پاکستان میں ارادہ ہے میرا رن کرنے کا، اس میں مجھے تمام لوگ میرا ساتھ دیں گے. اس معاملات میں ساری چیزیں اوپن ہوں گی. کبھی کسی کو یہ موقع نہیں آئے گا کہ مسز چودھری نے 10 لاکھ کا ہیرا پھیری کی یا 5 لاکھ یا جو بھی معاملات ہیں. یہ میرا چیلنج ہے. اگر مقصد چودھری اسلم کا دیکھو سروس کر کے پیسہ کمانا ہوتا نا تو کراچی میں مجھ سے بڑی چیمپئن عورت مالدار کوئی نہ ہوتی جتنا نام چودھری کا ہے. جی ہاں. بات زندگی میں ایک ٹریک ایسا آیا، اس لائف کے 2-3 منتھس باقی تھے، مجھے نہیں معلوم تھا. میں نے کہا چودھری صاحب مسئلہ یہ کہ جو میں نے کیا محنت میری ہے، میرا ایک لمبائی معاملات تھے کچھ. تو میں نے کہا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کبھی سوچا؟ بولا میرے بچے روڈ پہ چنے کی پلیٹ لگا کر بیچے نا، وہ مرد ہے خدا نے نصیب لکھا ہے. میں اپنی قبر کا عذاب کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا. یہ تو ہمیں لیتا ہوں پر غریبوں کو دیتا ہوں. امیروں سے چھینو اور غریبوں کی جیب میں ڈالو. ان کے معاملات ہیں، یتیموں کی شادیاں ہوئیں،
کچھ میڈیکل تھے, کچھ ایسی چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں, مجھ سے چھپائی جاتی تھیں جیسے ہاسپٹل میں نا, ان کو نہ پتہ چلے. ایک وائفوں کا کانسیپٹ بنا ہوا تھا, وہ ہسبینڈ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی کی دعا اس کے ساتھ چلتی ہو, میں یہ سوچتی ہوں. میں نے کہا نہیں اسلم, میں تم سے کبھی بھی نہیں پوچھوں کہ تم کیا کرتے, مجھے تمہاری ہر سانس کی ضرورت ہے, میں سانسوں کی طلبگار ہوں. تو دولت کے گھرانے میں تو میری بھی آنکھ کھلی تھی, پر نصیب جتنا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے بندہ. یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے. جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اگر اس چیز کو نہیں محسوس کرتا, اس کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے رب نے. زندگی, رزق, روزی, جتنی عزت, ذلت, شہرت, وہ میرے خدا نے طے کی ہوتی ہیں. یہ طے اس دن ہو چکی ہوتی ہیں. ہاں, دعاؤں سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے میں نے, اس بات پہ یقین ہے میرا. اور یہ دعائیں میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں. آج جس منزل پر میں آئی ہوں, میں نے خدا سے صرف عزت مانگی ہے. جذبے میرے خدا نے دیکھے ہیں, اور میری زندگی میں چودھری اسلم بنا ہے. اس سے پہلے خالی اسلم تھا. اگر میں مر جاتی, یہ میرا چیلنج ہے کہ چودھری اسلم خالی اسلم رہ جاتا. یہ بات ہم نے کی ہے اس سے. میں نے اس نے کہا 20 دن کا مہمان رہوں گا تمہارے جانے کے بعد, میں نہیں چل سکتا, میں سارا سیٹ اپ نہیں تھام سکتا جیسے آپ کرتی ہیں. اس کو پتہ ہے سارا. یہ تو خیر تمام جو گھر میں خواتین ہیں, نہیں, اگر وہ خواتین اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے جو اسلام کے اندر ہے وہ چیزوں کو دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ہسبینڈ کا کرنا ہے, جاگتی نہیں ہے. 20 سال کوئی عورت نہیں جاگے گی اس کی زندگی میں, اور 7 سال یہ بھی. وہ دن کی سروس کریں گی, وہ ڈے نائٹ نہیں چلتی. ہم ڈے نائٹ میں, تبھی تو وفا کا دعویٰ کر دیا. ماں تو 2.5 سے 3 سال جاگ سکتی ہے. بچہ کروٹ بدلا, دودھ مانگا, دیا, سو گیا, ڈائپر بدل دیے. یہی ہے نا وفا ماں کی, پیار کا جذبہ. وہ میں 4 بچوں کی ماں میرے اندر ہے. پر جو اسلم کے لیے وہ شاید اس زمانے میں نہ ہوگا. اچھا چلیں, ذرا سے جذباتی ہو گئی گفتگو, لیکن یہ مجھے صرف ایک بات جو ہے, یہ کوئی لائف کا سیکریٹ ہے کیا ہے, چودھری صاحب صرف سفید کاٹن کا جوڑا کیوں پہنتے تھے؟ پہلے کلرفل لائٹ کلر یوز کیا کرتے تھے, میں کراتی تھی. جب انہوں نے آپریشن کچھ زیادہ شروع ہو گئے تو میں نے کہا آپ اب ڈی ایس پی شپ پہ آ گئے ہیں, آپ وائٹ پہنیں. ایسے مذاق سے بولا آپ میرے کفن کی تیاری کر رہی ہیں کیا؟ اچھا. بولا اب تو یہ دن رات کا کفن ہوگا. تو وہی ہوا. کوئی ایسا سیکرٹ نہیں تھا اس میں, بس انہوں نے اس کو کفن سمجھ لیا کہ میں اتنے آپریشن یا جتنے کام کر رہا ہوں تو جانا تو ویسے تو وائٹ ہی میں ہے, تو لہٰذا دن میں بھی اور رات میں بھی کفن باندھ کے رکھوں تو اچھا ہے. اور ان کی سمپل اور سادی سی طبیعت تھی, بڑے سمپل انسان گزرے ہیں. تو میں کہتی ہوں وہ شاید زندگی کی لکی عورت میں ہوں جس کو چودھری ملا. میری زندگی میں خیر ملا, سنوارا ہے میں نے, ہیرا بنایا ہے اس کو, تراشا ہے میں نے, یہ مجھے پتہ ہے. یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, اور چونکہ آپ نے بہت ماحول میں ایک عجیب سی افسردگی طاری کر دی ہے, تو ہم یہیں سے گفتگو کو جو ہے اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے جو قربانی دی, 20 سال جس طرح سے رات اور دن ایک بیوی ہونے کا حق ادا کیا, تو آپ کے اس کردار کو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح سے نوازا. ایک طرف سے آپ کو شہید کی بیوہ کا اعزاز حاصل ہوا, اور دوسری طرف سے انہیں شہادت کا منصب ملا. اور شہادت بھی ایسی کہ عام طور پر ہر آدمی یہ کہہ دیتا ہے کسی بھی مرنے والے کے حوالے سے شہید, لیکن یہ ہے کہ جسے حکومت پاکستان نے بھی سراہا, اور آپ اپنے دوران گفتگو جو آپ نے آف دی ریکارڈ ایک بات کی تھی کہ خواب میں ہونے والی گفتگو کا جو احوال آف دا ریکارڈ ہوا تھا, تو یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آدمی جیسا نظر آتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے, جو اندر سے ہوتا ہے وہ اصل آدمی ہوتا ہے. ناظرین, پروگرام ڈائلاگ 360 کے اس ایپیسوڈ پر میں آپ سے اختتامی کلمات کہتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو ان کے ظاہری میں تلاش یا ان کے ظاہر میں تلاش کرتے ہیں,
لیکن ان کے باطن میں کیا ہوتا ہے اس تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ کی کسی سے ملاقات نہ ہو، بات نہ ہو۔ نورین صاحبہ نے بتایا کہ 300 گھرانوں کی کفالت کرنا، میں اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر یہ کہوں گا کہ پاکستان میں کوئی ادارہ، کوئی افسر، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پوری طرح سے اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہو کہ اس نے اگر کہیں سے لیا ہے تو اسے سارا کا سارا جائز خرچ بھی کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک شہید کی بیوہ اس کے مرنے کے بعد بتا رہی ہے، تو ہمیں لوگوں کو ان کے ظاہر میں نہیں، ان کے باطن میں دیکھنا ہوتا ہے، اور وہی دعائیں ہوتی ہیں جو کسی وقت مقبول ہو جاتی ہیں اور آپ کو اعزازات سے نواز دیتی ہیں۔ اپنے میزبان اقبال سیوانی کو اجازت دیجیے، ڈائلاگ 360 کے اگلے کسی ایپیسوڈ میں پھر آپ سے کسی اچھے مہمان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔